السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر حمزہ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انسان کم نیند سوئے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے کیا ضروری ہے، سونے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے، اور سونے سے قبل کون سی غذاؤں کا استعمال کیا کریں۔ یہ سب ہمارے آج کے ٹاپک ہیں۔ تو میری ان ویوز سے ریکویسٹ ہے جو ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر۔ تو شروع کرتے ہیں پہلا ٹاپک۔ جی ناظرین، نیند کی کمی صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ آج کل کی اس جدید دور میں تو انسان کی ایجاد کی گئی مشینری نے انسانوں کو مشغول کر رکھا ہے۔ بچے کیا، نوجوان اور بوڑھے بھی موبائل اور ٹی وی سے بے حد مصروف رہتے ہیں، اور کئی کاروباری کاموں میں اور شادی کے پروگرام بھی رات کو ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کا انسان کم ہی سو پاتا ہے۔ نہایت اور سخت افسوس کی بات ہے، جس سے انسان کے دماغ اور صحت پر حد درجے کے اثرات پڑتے ہیں، اور کم سونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم سست اور دماغ سست رہتا ہے، جو صحیح کام نہیں کر پاتے۔ انسان بے صبر ہو جاتا ہے اور ناگوار خاطر معمولی سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، اور برداشت انسان کی کم ہو جاتی ہے اور کام پر توجہ نہیں دے پاتا۔ کم نیند کا ایک اور بڑا نقصان ہے دماغی خلیے اور نیورون کام کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے، تو ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے۔ یہ تھے نیند کی کمی کی صحت پر اثرات۔ اور دوسرا ٹاپک ہے 8 گھنٹے سونا کیوں ضروری ہے۔ 8 گھنٹے سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسم خوبصورت اور ذہن کشادہ رہتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق 8 گھنٹے کی نیند ہماری قوت ارتکاز بڑھاتی ہے، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہم اپنے منصوبے بہتر انداز میں تشکیل دیتے ہیں، جسم میں چکنائی جلانے والے نظام میں تقویت پاتے ہیں، تو ہمارا وزن قابو میں رہتا ہے۔ صبح سویرے اٹھیں تو ہمیں تھکن کے بجائے تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جسم ایکٹیو رہتا ہے۔ حتیٰ کہ کینسر، ہڈیوں کی بوسیدگی اور الزائمر چمٹنے کا خطرہ بھی جاتا رہتا ہے۔ تاہم آج کا انسان یہ تمام تحائف اسی وقت پاتا ہے جب فطری طور پر پوری نیند لے۔ تو دوستو، ابھی تو ہم نے آپ کو بتا دیا 8 گھنٹے کی نیند کے فوائد، لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو تھکاوٹ، جسم میں درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ الٹا سونا ہے، یعنی کہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی ہم آپ کو سونے کا بہترین طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس کی سب سے بڑی وجہ الٹا سونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم سونا اور 8 گھنٹوں سے زیادہ سونا۔ لیکن کبھی رات کو جلد سو جاتے ہیں، کبھی رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے اپنا وقت مقرر کریں، اس پر عمل کریں۔ جدید تحقیقات کے مطابق سونے کا سب سے غلط طریقہ الٹا سونا ہے، جس سے معدے پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور جسم میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ کار سیدھی طرف کروٹ لے کر سونا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے سنت طریقہ بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے ان کی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں اور بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا سونے کا صحیح طریقہ کار۔ ابھی ہم آخری ٹاپک پہ جاتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے سونے سے قبل کون سی غذائیں منتخب کرنی چاہیے، جس سے آپ کو نیند آسانی سے آ سکے اور پرسکون نیند آپ سو سکے۔ تو وہ غذائیں یہ ہیں: دودھ، شہد اور کیلے۔ دودھ، شہد اور کیلے میں ایک خاص چیز اور مشترک چیز پائی جاتی ہے، جسے ٹرپٹوفان کہا جاتا ہے، جس میں امینو ایسڈ بھی پایا جاتا ہے، جس سے نیند میں مدد دینے والے ہارمون میلاٹونین بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جس سے نیند کا معیار اچھا ہوتا ہے اور آپ پرسکون نیند سو سکیں گے انشاءاللہ۔ اخروٹ اور بادام۔ جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اخروٹ سے جو اجزاء جسم کا حصہ بنتے ہیں وہ سونے میں مدد دیتے ہیں، جس سے بندہ آسان سی نیند سو سکتا ہے۔ اور بادام بھی میگنیشیم سے بھرپور گری ہے، جو نیند کے لیے نہایت مفید ہے۔
تو دوستو ہم نے آپ کو یہ کچھ چند اہم غذائیں بتائی ہیں جو آپ روزانہ رات کو استعمال کیا کریں۔ دودھ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک گلاس روزانہ استعمال کریں، نہ ہو سکے تو اس میں شہد اور بادام کی گری کو کوٹ کر ڈالیں۔ اس کے علاوہ ایک دو کیلے کھا لیا کریں اور اخروٹ کچھ کھا لیا کریں، جس سے آپ کو پرسکون نیند آ سکے گی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔